اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مضمون کے معلم عمران محمود کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہفتم کلاس 7 کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ تمام طلباء طالبات سے اپیل ہے کہ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے اور اس کو کھول کر سامنے رکھیے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکیں اور اپنے تلفظ کو درست اور اپنے ہونے والی غلطیوں کی تصحیح کر سکیں گے۔ جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 1، اس پر دی گئی نظم ایک حمدیہ کلام ہے۔ اب حمدیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ حمدیہ کلام ایسا کلام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس میں کسی فرد کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، کسی چیز کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بھی صفات بیان کی جا سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کلام ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو کلام یا آج کی جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک حمدیہ کلام ہے، وہ ایک حمدیہ نظم ہے۔ حمدیہ نظم سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں اور اس کی خوبصورتی اور اس کی تعریف بیان کی جائے۔ آج کی نظم کا عنوان وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک یہ ایک حمدیہ کلام ہے تو اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے نام سے ہی کیا گیا کہ وہی خدا ہے۔ یہ ایک بہت مشہور نظم ہے جو بہت سارے سنگرز گلوکاروں نے بھی اپنی آواز میں بیان کی ہے اور یہ ایک بہت ہی مشہور شاعر مظفر وارثی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ نظم کا پہلا مصرع: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے ایک تجسس پیدا کیا ہے کہ کوئی تو ہے، آخر ایک ذات ہے، کوئی ایسی ذات تو ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، متحرک رکھا ہوا ہے، اس کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے، کبھی بھی ترتیب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ یہ ایک نظام بنا ہوا ہے کہ سورج ہمیشہ سے مشرق سے ہی اور ایک مکمل ایک پورے ٹائم پر نکل آتا ہے، ایک طلوع ہو جاتا ہے اور ایک فکس ٹائم پر، ایک دیے گئے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نکلتا ہے نہ اس سے بعد میں غروب ہوتا ہے۔ جو ٹائم، جو اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی وہ طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک چاند کو ہی دیکھ لیں تو وہ بھی اپنے ایک مقررہ راستے پر متحرک ہے۔ تو یہ سارا نظام، اس کے علاوہ سورج، چاند اور دوسرے سیارے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی متحرک ہیں اور اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا نظام چلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ شاعر نے اس تجسس کو پہلے ایک تجسس پیدا کیا ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، اس کائنات کو متحرک کیا ہوا کسی نے۔ پھر اس تجسس کو ختم کرتے ہوئے آخر پہ بیان کر رہے ہیں شاعر کہ وہی خدا ہے، یہ سارا نظام چلانے والا خدا ہی ہے اور بے شک اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نظام نہ چلا پائے۔ پھر دوسرے مصرع میں شاعر نے کیا خوب انداز اپنایا ہے کہ دکھائی بھی جو نہ دے، یہ مطلب نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی بھی نہیں دے رہا، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی اللہ کی ذات، لیکن ہر جگہ وہی عیاں ہے، ہر جگہ اس کی ہی ذات نظر آ رہی ہے، ہر جگہ اس کی ہی کاریگری نظر آ رہی ہے اور بے شک یہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ بے شک مشرق مغرب ہر سمت میں اللہ کی ذات ہے اور جو کوئی بھی ہے وہ اس کی ہی جانب سفر کر رہا ہے اور کرے گا۔ بے شک اللہ کی ذات ہم سب کا محور و مرکز ہے،
ہم اس کی طرف سے آئے اور اس کی ہی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی ہر آئینہ مطلب کائنات کی جو تصویر دیکھی جائے، کائنات کو جس رخ سے بھی دیکھا جائے، جس عکس میں دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی اور ایسا کوئی اور نہیں ہے جو ان سب صورتحال پر اور ان سب نظام زندگی پر عبور حاصل کر لے اور ان پر اپنا اختیار دکھا دے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد شاعر نے کہا ہے کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بتوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہوگا، ان کی نظریات کے مطابق وہ ایک بت جو ہے وہی کائنات بنانے والا ہے، جبکہ ایسا غلط عقیدہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا نظام بنانے اور چلانے والی صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ تو شاعر نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، کہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ دن کا رات میں بدل جانا اور یہ رات کا دن میں بدل جانا، یہ خزاں جائے تو بہار آ جائے، یہ سرما جائے تو موسم گرما آئے، یہ جو موسم بدلتے ہیں، یہ جو رتیں بدلتی ہیں، تو ان سب کے بدلنے والا کوئی ہے اور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک وہی ذات خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر رہی ہے۔ تو یہ سب نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے پیچھے جو نظام، اس نظام کے پیچھے جو طاقت چھپی ہوئی ہے وہ ذات خدا ہی ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ سوچوں اور خیالوں سے کچھ نہیں بنتا۔ کب سراہنا داد دینا کو کہا جاتا ہے، کہ اس میں کسی کے تخیل نے کسی کو کیا داد دینی، کیا بنا دینا، کیا اس تخیل سے کوئی چیز نہیں بنتی، جبکہ وہی خدا ہے۔ وہی ہوا جو خدا نے چاہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر دے، اس نے لفظ کن بولنا ہے اور آگے وہ چیز مکمل ہو جانی ہے۔ تو انسان کی سوچیں یہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ انسان سوچ کے کسی بھی چیز کو مکمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پاس یہ اختیار، یہ طاقت ہے کہ وہ صرف سوچتا ہے تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور اس چیز کا مکمل ہو جانا اللہ کے ہی اختیار میں ہو جاتا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مطلب جو انسان کے اختیار پر بھی انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا اکڑ اور مغرور سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس ہی سارا اختیار ہے، لیکن اس کے اختیار کے اوپر بھی کسی کا پہرا ہے۔ اس کے اختیار کو بھی کوئی ختم کرنے کا اہل ہے، تو وہ جو اس کے اختیار پر کسی کا پہرا ہے تو وہ صرف اور صرف ذات خدا کا ہے۔ جو اختیار بشر پر اپنے پہرے بٹھا رہا ہے، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع البصیر، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، اور وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ تو اس مصرع میں شاعر نے بہت خوبصورتی سے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم ہے۔
جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو خانہ لاشعور، شعور کا اپوزٹ لاشعور، شعور کسی بھی چیز کا جاننا، جان بوجھ کے کرنا، اس کے اوپر فوقیت رکھنا، یا اس شعور ایک جس کے متعلق انسان کو آگاہی ہو۔ لاشعور جس کا انسان کے بس میں نہ ہونا، انسان اس تک نہ پہنچ پائے، لاشعور، یا انسان کے دائرہ اختیار سے باہر کی دنیا، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لاشعور میں بھی جگمگا رہی ہے۔ اس شعور اور لاشعور دونوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہے۔ جگمگا رہی ہے مطلب یہاں انسان کے شعور پہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اور لاشعور پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی اختیار ہے۔ تو اس میں شاعر نے کہا ہے کہ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، جگمگا رہا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی گرفت ہے لاشعور پہ بھی اور شعور پہ بھی، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ تاج وقار بخشنا مطلب کسی کو عزت و مرتبہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو عزت دے اور وہ چاہے تو کسی کو ذلت دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تاج وقار، تاج کیونکہ ماتھے کی زینت ہوتا ہے، تو انسان کے وقار اور انسان کے ذلت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو شاعر نے اسی شعر کے دوسرے مصرع میں کہا جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہر، اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی مہر ہے کہ کسی کی ماتھے پہ عزت کا ٹیکا لگا دیتا ہے، کسی کے ماتھے پہ ذلت کا اور رسوائی کا دھبا لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو عزت دے، کس کو ذلت دے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات ذات خدا ہی ہے، وہی خدا ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اس نظم کے آخری مصرع میں شاعر نے کہا سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اور سیاہ اس کا ہے مطلب جو کوئی کالا ہے، جو کوئی گورا ہے، اس کو گہرائی میں اگر اس کی لغت میں، اس کے تشریحی معنوں میں چلے جائیں تو سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، مطلب ہر چیز چاہے وہ نوری ہے، چاہے وہ ناری ہے، چاہے وہ خاکی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، نفس نفس، اس میں نفس نفس کا مطلب سانس سانس بھی ہو سکتا ہے، اور نفس نفس مطلب ایک ذات یا ایک ذی روح بھی نفس کا ہی حصہ ہے۔ تو نفس نفس ہے گواہ اس کا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دے رہے ہیں، چاہے وہ چرند پرند، چاہے وہ حیوان، چاہے وہ انسان، چاہے وہ جن، چاہے فرشتے، یہ سب کے سب اللہ کی ذات کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جو شعلہ جاں، شعلہ جاں مطلب انسان کی زندگی کا چراغ جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے مطلب جس کو چاہے زندگی دے رہا ہے، جس کو چاہے بجھا رہا ہے مطلب موت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ تو شاعر اپنی نظم کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں اس مصرعے میں کر رہا ہے کہ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، جو انسانوں کی، جو جنوں کی، جو تمام چرند پرند کی جاں کو زندگی بخش رہا ہے اور کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیات بانٹ رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس حمدیہ کلام کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ آئیے ایک بار دوبارہ اس نظم کو ملاحظہ فرمائیے۔ میں دوبارہ سے اس نظم کی دہرائی کر رہا ہوں، آپ سب غور سے سنیے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ تمام طلباء طالبات اس نظم کو خوشخط انداز میں اپنی کاپی میں تحریر فرمائیں گے۔ آئیے اب نظم کے اگلے حصہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سب کا اگلا حصہ ہے شاعر کا تعارف۔ مظفر فارسی اس نظم کے شاعر تھے جنہوں نے یہ مشہور نظم لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مظفر فارسی صاحب نے بہت سارے حمدیہ اور نعتیہ کلام لکھے ہیں جو ہر دور میں مقبول رہے ہیں، جیسے تو کجا من کجا، یہ بھی مظفر فارسی کا ہی لکھا گیا کلام ہے۔ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد ہے بلکہ ان کا پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اور اسی اسلوب کی انفرادیت کی بنا پر ان کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے۔ کلام میں روانی اور ندرت ہے، اور ترنم اسے مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ کلام جو حمدیہ کلام لکھا گیا ہے۔ شاعر کے مختصر تعارف کے بعد ہم نظم کے اس سب کے اگلے حصہ کی طرف چلیں گے، اور اس کا اگلا حصہ اہم الفاظ کے معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے نظام ہستی۔ نظام ہستی زندگی کا نظام، کائنات کا نظام یا نظام حیات، جس میں پوری یونیورسل سسٹم جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نظام، پوری کائنات کا نظام جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، چرند پرند، اس میں جانداروں سے لے کر بے جان اشیاء تک ہر چیز، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں اور زمین اور سب کچھ اس میں کہکشاں سارے اس نظام کا حصہ ہیں۔ اور یہ نظام جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، اس کو نظام ہستی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو یونیورسل سسٹم، زندگی کا نظام یا کائنات بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ نظام ہستی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رتوں۔ رتوں، یہ جو تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اچھا آپ سب طالبات کی سہولت کے لیے میں نے گرافکس کو استعمال کیا ہے، تصویریں اس میں دی ہیں تاکہ آپ کو اس کے معنی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نظام ہستی میں جیسے تصویر دی گئی یونیورسل سسٹم کی، سولر سسٹم ہے اس میں پھر پورے یونیورس کا نظام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رتوں۔ رتوں میں خوبصورت موسم اور اس میں بدلتے رنگ، سب کچھ یہ رتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ رتوں میں اصل میننگ ہے، رتوں میں موسم جب بدلتے ہیں، رت بدلتی ہے جیسے، تو اس کو رتوں، رت کی جمع ہے رتوں، اس کا میننگ ہے، اس کا معنی ہے موسموں یا نظاروں یا انسان کی مختلف زندگی کے مختلف ادوار کو بھی رتوں ہی کہا جاتا ہے کہ اب رت بدل گئی ہے، یا اب بڑھاپے کی رت ہے، یا اب جوانی کی رت ہے۔ لازمی نہیں کہ موسموں کو ہی رتوں کہا جائے، انسان کی سٹیج آف لائف کو بھی رتوں ہی کہا جاتا ہے۔ کبھی وہ بچہ ہے، پھر اس کی رت بدلی تو وہ تھوڑا بالغ ہو گیا، پھر نوجوان، پھر بڑھاپے میں چلا گیا، تو یہ ساری اسی طرح موسموں کو دیکھا جائے تو یہ بھی بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، کہیں برف باری ہو رہی ہے تو کہیں سیلاب ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ رتوں کے بعد اگلا لفظ ہے اختیار بشر۔ اختیار ایک طاقت کو کہا جا سکتا ہے، اور بشر انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ اختیار بشر انسانوں کا اختیار یا انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو انسانی طاقت کا دائرہ کار جو انسان کے بس میں ہو،
یہ اختیار بشر میں ہی ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بخشا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو مسخر کر رہا ہے. یہ اختیار بشر ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے سماعتیں. سماعتیں مطلب سننے کی طاقت، سننے کی قوت، قوت سامعہ، سننا، کسی چیز کو غور سے سننا. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، یہ اس حمد میں یہ ایک مصرع آیا تھا، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سماعت، وہ سب سے زیادہ سامع ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے، اور جو وہ سنتا ہے وہ کوئی اور نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ سننے والی ہے. سماعتیں کے بعد اگلا لفظ ہے تاج وقار. عزت و احترام کا تاج، یا بلند مرتبہ، یا عظیم المرتبت، یا شان و شوکت. یہ عزت و احترام سے منسلک یہ لفظ ہے تاج وقار. کسی کو عزت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جس کو